الرحیم، السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک یہ تھا کہ رزق کسی بھی حال میں دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ انسان، حیوان، پرند، چرند، سب کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں دے گا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم یہ چیزیں کبھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو کبھی بھی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں پریشانی ہے یا غربت چھائی ہوئی ہے، تو آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کے یہاں راشن بھیج رہا ہے، کوئی ایسا بندہ آپ کے یہاں راشن بھیج رہا ہے کہ جس سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ اس کا رزق واپس بھیج دیتے ہو یہ سوچ کر کہ مجھے یہ بندے سے نفرت ہے، مجھے یہ بندہ پسند نہیں، مجھے اس کا کوئی چیز نہیں لینی۔ تو آپ بہت بڑی غلطی کرتے ہو۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تو رزق آتا ہے، چاہے وہ دشمن کے ہاتھ سے آئے یا آپ کے کسی سچے دوست کی طرف سے آئے یا کسی بھی کوئی غیبانہ آدمی، کوئی بھی فرشتہ بن کے آ سکتا ہے۔ تو کبھی بھی رزق کو دروازے سے واپس نہ موڑیں، یہ سوچ کر کہ وہ بندہ آپ کا دشمن ہے، اس بندے سے آپ کو نفرت ہے یا اس بندے سے آپ کو غیرت آتی ہے۔ یہ کیوں سوچتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہے، چاہے کوئی بھی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق آیا ہے جو آپ نے دروازے سے واپس موڑ لیا۔ اور اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، ہمارے گھر میں رزق کی بہت غربت چھائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم رزق دروازے سے ہی واپس موڑ لیتے ہیں، تو یقیناً رزق کی تنگی تو ہوگی ہمارے پاس۔ آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گی کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو سوکھی روٹی کھا کر گزر اور بسر کرتی تھی، پانی پہ اور روٹی پہ گزارا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنگ آ جاتی ہے، تو وہ کہیں کسی جگہ میں کال ملاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کب تک یہ سوکھی روٹی اور پانی پہ گزارا کروں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نا میں نے رزق مانگنا ہے، میں کہیں بھی مانگوں گی۔ وہ کسی جگہ کال سینٹر پہ کال کر دیتی ہے، وہاں کال کرتی ہے، کسی کو بولتی ہے کہ میرے ہاں کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کا بھجوا دو۔ ایک برابر میں آدمی کھڑا ہوا سن رہا ہوتا ہے یہ، تو وہ آدمی پیسے یعنی کہ اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس بڑھیا کا پتہ معلوم کرو، اس کے گھر میں یہ سارا راشن بھیج دو، اور جب اس کے گھر میں راشن دے دو گے تو اس سے یہ کہنا کہ یہ راشن شیطان نے بھیجا ہے۔ وہ بندہ لے کے جاتا ہے اس کے گھر پہ راشن، اس کو دے دیتا ہے، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ اماں خوشی خوشی لے لیتی ہے، تو وہ خوش بھی ہوتی ہے۔ تو اسے یہ کہتا ہے کہ اماں تم اتنا خوش تو ہو رہی ہو، تمہیں پتہ ہے یہ راشن کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہتی ہے کس نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے یہ راشن شیطان نے بھیجا ہے، جو تمہیں قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا تم نے۔ تو وہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ شیطان بھی تو اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ میرے رب نے بھیجا ہے، چاہے وہ شیطان لے کے آیا ہے چاہے کوئی بھی نہیں، میں نے مانگا تو اپنے رب سے تھا نا، تو میں نے جب رب سے مانگا ہے تو یہ رب کی طرف سے ہی آیا ہے، تو میں اسے ضرور قبول کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہتی ہوں کہ پلیز یہ باتیں دل میں نہ رکھا کریں۔ آپ کے یہاں کوئی بھی اس طرح سے آ رہا ہے، رزق راشن لے کے آ رہا ہے، آپ کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے آ رہا ہے، تو اس سے نفرت نہ کریں، اسے قبول کر لیں، بھلے آپ کو اس سے نفرت ہو، بھلے وہ آپ کا دشمن ہو، کیونکہ وہ رزق آپ کا گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، وہ بندہ نہیں بھیج رہا۔ اس کے دل میں غیب سے کوئی شوق پیدا نہیں ہوا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ تو جا اس کے گھر میں یہ رزق دے دے، اس کے گھر میں پریشانی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم رزق کی قدر کریں، اور اس رزق کی قدر ہمیشہ کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ہمارے یہاں رزق بھیجے تو اسے دروازے سے، ہمارے یہاں کوئی بھی ہمارے یہاں راشن بھیجے یا کوئی اچھی چیز بھیجے، تو کھانا پکا کر بھیجے تو اسے دروازے سے نہ موڑے۔
اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ آمین۔